پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں اور ہمارے ساتھ راشد بھائی بھی ہوتے ہیں۔ راشد بھائی قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں اور ہمارا جو موضوع ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی آیات، احادیث اور بہت ساری باتیں راشد بھائی ہمیں بتاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ راشد بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں، آئیے شروع میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ایک بار کسی بھکاری نے کافروں سے کچھ مانگا۔ انہوں نے مذاق کے طور پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو سامنے ہی تشریف فرماتے۔ اس نے حاضر ہو کر سوال کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھے اور اس کی مٹھی پر دم کر دیا، یعنی پھونک مار دی، اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھولو۔ فرمایا کہ مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے ان کے سامنے جا کے مٹھی کھول لو۔ تو ایسا ہی ہوا، اس نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوگا، لیکن جب اس نے مٹھی کھولی تو اس کے اندر 1 دینار یعنی سونے کا سکہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے بچوں دیکھیں درود پاک پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام بچے اور قرآن کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لبیب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی لبیب بھائی، کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے آپ؟ نہال بھائی آج سورہ علم نشرہ کی تلاوت کروں گا۔ پیارے بچوں، آپ نے غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننی ہے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ہم آج کا سوال دیتے ہیں اور آج کا سوال آئیے سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کتنی بار آیا ہے؟ پیارے بچوں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، محمد، احمد، لیکن ہم نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ قرآن پاک میں احمد نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک احمد، یہ کتنی بار آیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ ہمیں اس طرح دے سکتے ہیں کہ اپنی ویڈیو بنائیں اور ہمیں ان نمبرز پر واٹس ایپ کریں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کی ویڈیوز کو آن ایئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا ٹاپک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آئیے بڑھتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ راشد بھائی، ویسے تو آپ ہر پروگرام میں سٹوری سناتے ہیں، بہت ہی پیاری سٹوری سناتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی کوئی سٹوری ہوتی ہے، قرآنی واقعہ ہوتا ہے۔ راشد بھائی، آج میں چاہوں گا، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو آج میں یہ چاہوں گا کہ قرآن پاک سے کوئی ایسی سٹوری سنائیں جس میں حضرت علی کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے نہال بھی۔ پہلے تو میں آپ سے
یہ بیان کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں اور علم کے اعتبار سے بہت زیادہ علم والے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو اللہ پاک کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کرتے رہتے تھے اور اللہ پاک کے راستے میں قربانیاں بھی دیتے تھے، دین اسلام کے لیے بہت آپ کی خدمات ہیں، لیکن خاص طور پر آپ کا ایک نمایاں جو ایک وصف ہے، نمایاں خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے اور ساتھ ہی ساتھ آپ بہت بڑے عالم تھے۔ میں آپ کو جو سٹوری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹا سناؤں گا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس صرف 4 درہم تھے، یعنی 4 جو ہیں چاندی کے سکے تھے، ٹھیک ہے نا، کرنسی تو اس وقت کی درہم، تو صرف 4 سکے چاندی کے آپ کے پاس تھے اور اس کے علاوہ کوئی بھی مال آپ کے پاس نہیں تھا۔ پیارے بچوں، آپ نے 4 درہم اللہ پاک کے راستے میں خیرات کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ 4 درہم جو آپ نے خیرات کیے نا، وہ آپ نے اس انداز سے کیے کہ 1 درہم یعنی 1 چاندی کا سکہ جو تھا وہ آپ نے دن میں خرچ کیا، 1 آپ نے رات میں اللہ پاک کے راستے میں دیا، اچھا 1 آپ نے لوگوں کے سامنے خیرات کیا اور 1 آپ نے چھپا کر دیا۔ اللہ پاک کو آپ کا یہ مبارک انداز ایسا پسند آیا کہ قرآن پاک میں اس موقع پر آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا رات میں اور دن میں، چھپا کر اور اعلانیہ طور پر ظاہر کر کے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو خرچ کرنے کا طریقہ بیان کیا، خرچ کرنے کے انداز بیان کیے، وہ کس طرح بیان کیے؟ سب سے پہلے رات کا ذکر کیا، پھر دن کا ذکر کیا، اچھا، اور اس کے بعد چھپا کر خرچ کرنے کا ذکر کیا، پھر ظاہر کر کے خرچ کرنے کا ذکر کیا۔ تو اس سے علماء کرام نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنا، یعنی لوگوں کو پتہ نہ چلے، بلکہ چھپا کر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، راہ خدا میں مال خیرات کرنا، خرچ کرنا، یہ ظاہر کر کے خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب والا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، یہ بھی ایک اچھا کام ہے کہ اگر ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں تو اسے لوگوں پر ظاہر نہ کریں، لوگوں کو نہ بتائیں کہ میں نے اتنی نفل نماز پڑھ لی، میں نے اتنا صدقہ کر دیا، یہ نہ بتایا جائے۔ ہم بلا وجہ نہ بتانا چاہیے، لیکن بیٹا جیسے نمازیں ہیں نا، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو مسجد میں آپ پڑھیں گے، وہ تو پتہ چلے گا نا سب کو۔ اب آپ کہیں جی میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تو یہ اچھا کام نہیں ہے نا، کیونکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اچھا، اسی طرح آپ کوئی عبادت مسجد میں جا کر کریں گے، جیسے جمعہ کی نماز پڑھیں گے، عید کی آپ نماز پڑھیں گے، یا مسجد میں بیٹھ کر آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ تو پتہ چلے گا نا۔ اچھا، اس طرح آپ کیا کہتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اگر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور سب کے سامنے جیسے کرتے ہیں تو اس سے تو پتہ چلے گا، تو یہ بیٹا بری بات نہیں ہے نا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جیسے نیک کام کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر کوئی دوسرا بھی کرنا شروع کر دے۔ راشد بھائی، کسی اجتماع وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو کسی محفل میں اگر جاتے ہیں، نعت پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچوں کے دل میں بھی آتا ہے کہ ہم بھی نعت پڑھیں، بچوں کا ذہن بھی بنتا ہے۔ ہاں وہی نا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ دکھا کر کرتے ہیں تو اس سے دوسروں کا بھی ایک ذہن بنتا ہے کہ ہمیں بھی اچھا کام کرنا چاہیے، لیکن دل میں یہ بیٹا نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں جیسے کوئی نیک کام کروں تو دوسرے کو پتہ چلے اور دوسرا مجھے نیک سمجھے، تو یہ تو ریاکاری ہوگی نا، دکھاوے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ تو جو بھی اچھا کام کریں کوشش کریں کہ بلا وجہ بلا ضرورت لوگوں کو بتائیں نا، آپ اپنی نیکیوں کو چھپائیں، جتنا چھپائیں گے دل میں سکون بھی رہے گا اور اس طرح انشاءاللہ ثواب بھی اس کا زیادہ ملے گا۔ راشد بھائی، آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو ہو سکتا ہے کچھ بچے ہمیں ایسے دیکھ رہے ہوں، مدنی چینل کے ناظرین، اور کچھ بچے کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہ پتا ہو کہ آپ رضی اللہ عنہ کون ہے، آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہے، آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے، تو اس بارے میں بھی آپ کچھ بتائیے۔
بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے آپ بیٹے ہیں، یعنی چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ پاک میں پیدا ہوئے اور رجب شریف کی 13 تاریخ تھی اور جمعۃ المبارک کا برکت والا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت علی بیٹا پیدا جب ہوئے نا تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 30 سال کی تھی، اور ہاتھیوں کے ساتھ ابرہہ ایک بادشاہ گزرا تھا، اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اور اس حملہ کرنے کے جو سال کو کہتے ہیں عام الفیل، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ اس واقعے کے 30 سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے بچوں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مبارک نام آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر حیدر رکھا، اور آپ کے والد ابو طالب نے حضرت علی کا نام علی رکھا۔ اچھا پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے القاب بھی ملے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا شیر، اللہ کا شیر، اور اسی طرح کرار یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ کرار کہتے ہیں کہ جو پلٹ پلٹ کر دشمن پر حملہ کرے، اور آپ جو اللہ کے جو دشمن تھے، جو غیر مسلم تھے، اس پر آپ حملہ کرتے، اور جو کافر ہوتے تھے آپ ان سے جنگ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے مشکل کشا، یعنی آپ مشکل کو دور کرنے والے ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ پاک کا خاص آپ پر کرم ہے۔ اچھا پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی شہزادی سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کیا تھا، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی کی وائف ہیں، اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جو ہے نا یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، جن کو حسنین کریمین ہم کہتے ہیں۔ اللہ پاک ان پیاروں کا صدقہ اللہ ہمیں بھی نیک بنائے اور ان کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا، امیر المؤمنین بنایا، اور آپ نے 4 سال 8 مہینے 9 دن تک آپ خلیفہ رہے، حکمران رہے، اور پھر ہوا یہ کہ 17 یا 19 رمضان المبارک کو آپ پر حملہ ہوا جس میں آپ زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان المبارک کو اتوار کی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمتیں ہوں، آپ کے صدقے ہم گناہگاروں کی مغفرت ہو، آمین۔ پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ تو آپ وہ راشد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیال بھائی، میں راشد بھائی سے پوچھوں؟ جی بالکل پوچھیں۔ راشد بھائی، ہم حضرت علی کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کے گھر میں گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ وہ مسجد میں گئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ اچھا، جب آپ لیٹے ہوئے تھے تو چادر آپ کے اوپر جو تھی نا وہ چادر تھوڑی ہٹ گئی، تو آپ کا جسم مبارک وہ زمین سے لگا۔ اس وقت فرش جو ہوتا تھا نا مٹی کا ہوتا تھا، آج تو ہمارے ٹائل لگی ہوتی ہیں، ماربل ہوتا ہے، ایسے نا پکے فرش ہوتے ہیں، تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ مٹی کے فرش ہوتے تھے، تو مٹی حضرت علی کے مبارک جسم پر لگی ہوئی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے مٹی کو تھوڑا صاف کیا اور کہا کم ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ، یعنی آپ نے محبت سے کہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا ابو تراب، اتنا پسند آیا کہ آپ نے اس کو اپنے نام کے ساتھ
پھر ملا لیا. جب کوئی آپ کو کہتا نا ابو تراب تو آپ بڑے سے خوش ہوتے کہ مجھے اس نام سے پکارا گیا کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا. راشد بھائی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کی زبان مبارک سے لفظ نکلتا تو اسے اپنے ساتھ ملا لیا کرتے. سبحان اللہ. بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ ہے کہ آپ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے, مٹی آپ کے جسم پر لگ گئی تھی تو اور آپ کو لقب ابو تراب کا ایک طرح سے ملا. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت شعر لکھا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. راشد بھائی حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں؟ بیٹا ویسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت ساری احادیث پاک ہیں, بہت سارے فضائل آپ کے حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں. میں برکت کے لیے احادیث آپ کو سناتا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اور ایک مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس حکمت والے گھر کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان اور ان کی فضیلت کو اس طرح بیان فرمایا. آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها. میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس شہر علم کی بنیاد ہے. وعمر حیطانها. اور عمر اس شہر علم کی دیوار ہے. وعثمان سقفها. اور عثمان اس شہر علم کی چھت ہے. وعلی بابها. اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنت, ابو بکر صدیق بھی جنتی جنت, اور عمر فاروق بھی جنتی جنت, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی 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 جنتی. راشد بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری آپ نے باتیں بتائی. اچھا راشد بھائی میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو دیگر خلفائے راشدین ہیں, باقی جو 3 خلیفہ ہیں, تو ان کے نام پر حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں, تو کیا درست ہے؟ جی بیٹا بالکل درست ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 2 بیٹے نہیں تھے, امام حسن حسین, اس کے علاوہ بھی آپ کے بیٹے تھے, آپ کی بیٹیاں بھی تھیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین جو ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. اور شاید اسی وجہ سے آپ کے جو بیٹے تھے آپ نے اپنے بیٹوں میں سے 3 بیٹوں کے نام یعنی ایک بیٹے کا نام آپ نے ابو بکر رکھا, ایک کا نام عمر رکھا اور ایک کا نام آپ نے عثمان رکھا. تو اس کے علاوہ بھی آپ کے بیٹے تھے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں تشریف لے کر گئے تھے, جن کے پاس جھنڈا تھا, یہ بھی حضرت علی کے بیٹے تھے, عباس علمدار انہیں کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. راشد بھائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت کی آپس میں محبت دیکھیں. پہلے بچوں محبت دیکھیں کہ اتنی محبت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیگر صحابہ اکرام کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے. آمین. مزید چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف. میرا نام محمد عفیف رضا اتاری ہے. میں حاضر ہوں اپنے سیگمنٹ قرآنی سورت کے تعارف میں. پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نمبر 17 یعنی سورہ بنی اسرائیل کا تعارف پیش کروں گا. حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
कि ये पूरी सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 12 रुकू, 111 आयतें हैं और 533 कलमे और 3460 हुरूफ हैं। प्यारे बच्चों, सूरह बनी इसराइल के चंद नाम और भी हैं और इसका पहला नाम है सूरह इसरा। इसरा के मायने है रात के वक्त जाना। इस सूरत की पहली आयत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रात के मुख्तसर हिस्से में मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस जाने का जिक्र है। इसी मुनासिबत से इसे सूरह इसरा कहते हैं और इसका दूसरा नाम है सुबहान, और सुबहान के मायने है पाक होना, और इस सूरत की इब्तिदा सुबहान लफ्ज़ से की गई है। इसी मुनासिबत से इसे सूरह सुबहान भी कहते हैं। इसका तीसरा नाम है बनी इसराइल। इसराइल का माना है अल्लाह पाक का बंदा, और ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। आप अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। और इस सूरत में बनी इसराइल के उरूज व ज़वाल, इज्जत और जिल्लत के हवाले से वो बातें मौजूद हैं जो किसी और सूरत में नहीं है। इस मुनासिबत से इस सूरत को बनी इसराइल भी कहते हैं और यही इसका मशहूर नाम है। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे बच्चों, आपने हमारा सेगमेंट देखा कुरानी सूरत का तारुफ, और इस कुरानी सूरत के तारुफ सेगमेंट में हमने आपको एक बहुत ही प्यारी सूरत के बारे में बताया। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले आइए मैं आपको आज का सवाल बताता हूँ कि आज हमने आपसे सवाल क्या किया है। आज हमने आपसे ये सवाल किया है कि कुरान पाक में लफ्ज़ अहमद, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, ये कितनी बार आया है। आपने इसका जवाब देना है, हमें वीडियो बनाकर इन नंबर्स पर सेंड करनी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी वीडियो को शामिल करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान पाक से 3 अल्फाज। राशिद भाई, मैं कुरान पाक से जो 3 अल्फाज लाए हूँ उनमें से पहले लफ्ज़ है तूबा। क्या तूबा नाम रखा जा सकता है? तूबा नाम के माना क्या है और तूबा नाम रखने से क्या कोई बरकत मिलती है? बेटा, तूबा नाम का मतलब है राहत, नेमत, खुशहाली की खबर देना, और इसी तरह खुशी के माना इसके बनते हैं। तूबा कुरान पाक में लफ्ज़ तूबा का जिक्र मौजूद है। और तूबा नाम के बारे में आपने पूछा कि क्या इसका नाम रखा जा सकता है। बिल्कुल, बच्चियों का नाम तूबा रखा जा सकता है, अच्छा नाम है। तूबा है क्या चीज़? बड़ा खूबसूरत इसके बारे में तफसीर सिरातुल जिनान के अंदर लिखा है। फरमाया कि तूबा ये हबशी ज़बान में जन्नत का नाम है। अच्छा, एक कौल ये है कि जन्नत का एक दरख्त है जिसका नाम है तूबा, और उलमा फरमाते हैं कि ये जो दरख्त है ना, इस दरख्त की जो जड़ें हैं वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो महल है जन्नत में, उसके अंदर हैं, और इसकी शाखें जो हैं, ब्रांचेस जो हैं, हर जन्नती के महल में पहुंचती हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों, इस दरख्त में मुख्तलिफ किस्म के फल भी होंगे, और ये जो फल होंगे ना, इनमें से ब्लैक कलर का कोई नहीं होगा, खूबसूरत कलर के फल होंगे, और ये बड़ा एक बरकत वाला दरख्त है। अल्लाह पाक ने तूबा का जो लफ्ज़ है कुरान पाक की आयत करीमा में इस तरह बयान फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब। वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, उनके लिए खुशी और अच्छा अंजाम है। सुभान अल्लाह। राशिद भाई, आला हज़रत का एक शेर है, उसमें आपने तूबा को जिक्र किया है। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूह कुदुस से ऐसी शाख। राशिद भाई, शेर का मतलब क्या है? इस शेर का बेटा मतलब ये है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमा रहे हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखना ये कोई इतना मामूली काम नहीं है। मेरा दिल करता है कि काश ऐसा हो कि तूबा का जो दरख्त है, जो जन्नत में है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल में और आपके मकान आलीशान में जन्नत में जो दरख्त है, और उसकी शाखें हर जन्नती के घर में हैं, तो कहते हैं तूबा की जो सबसे ऊंची जो शाख है ना, सबसे ऊंची जो उसकी शाख है, टहनी है, तो मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, रूहुल कुदुस जिब्रील से कहूं कि ए जिब्रील, मुझे वो टहनी लाकर दो ताकि उसकी कलम बनाकर उससे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखूं। सुभान अल्लाह। राशिद भाई, मेरा दूसरा लफ्ज़ है वसीला। वसीला लफ्ज़ का क्या मतलब है? और मैंने ये भी सुना है कि अल्लाह की बारगाह में नेक लोगों को वसीला पेश करने से दुआ जल्दी कबूल हो जाती है, तो इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? बेटा, वसीला का जो लफ्ज़ी माना है ना, वो है ज़रिया, रेफरेंस, वास्ता, ठीक है ना। और इसका मतलब ये होता है कि आप किसी
بندے تک پہنچنے کے لیے جو ریفرنس استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں وسیلہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اچھا پیارے بچوں، وسیلہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ مختلف چیزوں کا ہو سکتا ہے۔ آپ یہ بھی وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، یا اللہ پاک تجھے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری دعا قبول فرما، یا میرے جو بیمار ہیں گھر میں، میرے امی ابو بیمار ہیں یا بہن بھائی بیمار ہیں، یا میرے چچا ہیں تایا ہیں، جو بھی گھر میں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، یا میرے ابو کا کام لگ جائے، ٹھیک ہے نا، اس طرح وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اسی طرح پیارے بچوں، آپ کوئی نیک کام جیسے کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو وسیلہ پیش کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اور اس سے دعا یقیناً جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ تو گناہ گار لوگ ہیں۔ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں، آپ اگر ان کا ریفرنس پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میری مشکل دور فرما، مجھے امتحان میں کامیابی مل جائے، تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ راشد بھائی، میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے احسنی تقویم۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ 3 میں بھی یہ ورڈ احسنی تقویم استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، احسنی تقویم کا مطلب ہے سب سے اچھی صورت۔ سب سے اچھی صورت کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک صورت ہے، آپ کا مبارک حلیہ ہے، یہ تو سب سے پیارا ہے، سب سے خوبصورت ہے۔ اور انسانوں کی صورت جو ہے، انسانوں کی شکل و صورت اللہ پاک نے سب سے خوبصورت بنائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ آدمی کی صورت اچھی ہے، اللہ کرے کہ ہماری سیرت بھی اچھی ہو جائے، ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے، ہمارا کریکٹر بھی اچھا ہو جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے، شیشہ دیکھتے نا، تو آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے جس طرح میری صورت کو اچھا بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اخلاق، مبارک آپ کی عادتیں، مبارک زندگی گزارنے کا انداز سب سے خوبصورت، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ اے لوگو، اللہ پاک نے تمہاری صورت اچھی بنائی ہے، تو اپنی سیرت کو اچھا بنانے کے لیے اللہ پاک سے دعا کیا کرو۔ ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اخلاقی اعتبار سے اچھا کرے، ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں، ہماری باتیں اچھی ہو جائیں، ہماری نیتیں اچھی ہو جائیں۔ اے کاش کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنیں، ہم اللہ پاک کا ذکر کرنے والے بنیں، اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہم بن جائیں۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں نیک بنائے، اچھا بنائے، اور ایسا بنائے کہ اللہ پاک کو ہم پسند آئے۔ آمین۔ پہلے بچوں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے، تو آئیے جن جن بچوں نے درست جوابات دیے ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ نہال بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے۔ میرا نام عبید رضا ہے۔ نہال بھائی، آپ کے سوال کا جواب آیت الکرسی قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ہے۔ میرا نام حسنین شاہین ہے۔ نہال بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے۔ پہلے بچوں، ہمارے سوال کا درست جواب یہ ہے کہ آیت الکرسی قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو سوال دیا کہ قرآن پاک میں لفظ احمد، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، یہ کتنی بار آیا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کی ویڈیوز کو آن ایئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اور آج کا ہمارا ٹاپک تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے بارے میں بھی آپ نے بہت کچھ سنا، آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا